تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز. تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا, ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. اگر وسائل اجازت نہیں دیتے, آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں, آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی, آپ کو آئی پیڈ چاہیے, آپ کو آئی پیڈ ملے گا, آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے, آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا, آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1,00,000 الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز. تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا, ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو, جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے, پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا. پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے. اس کے گھر میں اس کے والد کو, اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو, یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے, جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی, 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے, اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو سکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں, رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے
ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے. کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, یا کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیبز ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی, میں چائنا گئی, وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے ہیں تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو, سیکھو, مشین لرننگ سیکھو, روبوٹکس سیکھو, تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں کہ ایک وزیر تعلیم کا بیٹا بھی ساری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے, اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے, اور ابھی تو آغاز ہے. آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں, میں جب اسکولز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں, کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے. اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز دودھ کا ایک ڈبہ اور بسکٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو اس کی وجہ سے انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارے 2.5 سال میں کتنی انرولمنٹ بڑھی ہے ٹوٹل؟ پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے اسکولز کا, اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر.